الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں 13واں پارے کا آغاز کل کی نشست میں ہم نے کیا تھا اور الحمدللہ 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور سورہ یوسف چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 30 رکوع سے آغاز کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، بغور سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جو یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ چل رہا تھا اس کا کنٹینیوشن انشاءاللہ آج کریں گے۔ اللہ کی رضا کی نیت سے اچھی نیتیں کر لیں۔ انشاءاللہ آج کا اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی وهو خیر الحاکمین۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے، یعنی علیحدگی الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہے۔ سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو گزشتہ نشست میں ہم نے یہاں پر اپنا اختتام کیا تھا جب بادشاہ کا ایک پیالہ ان کے بوریوں میں رکھا گیا تھا، اور جب ان کی تلاشی کی گئی تھی تو بلیامین کے بوری میں سے اس پیالے کو نکالا گیا، اور وہ لوگ جس کی بوری میں سے نکلا ہے تو وہ لوگ اس بندے کو یعنی اس قافلے میں سے جس کے پاس وہ نکلا ہے اس کو ہی وہ لوگ رکھنے یعنی اپنے پاس قید کرنے کا وہ لوگ پلان کرے تھے، وہاں کے مصر کے بادشاہ اور وہاں پر۔ تو جب یہ لوگ یہ اپنے بھائی جو لوگ تھے بنیامین کے ساتھ جو آئے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ مجھے اپنے بھائی بنیامین کے بغیر ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیں مگر ان کو چھوڑ دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح وہاں تک ہم نے اختتام کیا تھا، اور اب یہاں پر آج کی اس آیت میں کیونکہ وہاں پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ جس کے پاس ان کا سامان نکلا ہے تو انہی کو وہاں پر پکڑا جائے گا، وہاں پر رکھا جائے گا۔ تو یہ لوگ اپنے علیحدگی میں یعنی وہ لوگ آ کر گفتگو کرنے لگے کہ کیونکہ وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پختہ وعدہ کے ساتھ اللہ کی وعدہ قسم اٹھوا کر پختہ وعدے کے ساتھ یہ بنیامین کو لے کر آئے تھے اور کہیں گے کہ واپس صحیح سلامت ان تک پہنچائیں گے، مگر یہاں پر اس واقعے کے بعد یہ لوگ اس طرح الگ سے گفتگو کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام سے بھی تم نے اس طرح ہوا تھا۔ تو تمام ان بھائیوں میں سے بڑا بھائی کہنے لگا کہ میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابناک صدق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کے پاس جائے، اور یہ یہاں پر یہ ماجرا یہ معاملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کو قید کر لیا گیا ہے، بلیامین کو اس طرح کہنے کو
کہہ رہے تھے وہاں پر وہ لوگ وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم نے، اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا تھا تو وہاں پر وہ لوگ جا کر اس طرح بیان کیے تھے کہ بھیڑیا نے کھا گیا، اور وہ لوگ دوڑ میں لگے تھے۔ تو کیونکہ پھر سے کہیں یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر اعتبار یقین نہیں کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو قافلے کے ساتھ آئے تھے قافلے والوں کو پوچھ لیں اور وہاں کے لوگوں کو پوچھ لیں کہ ہم اپنی بات پر سچے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ وہاں پر ہوا ہے اور بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کے بوریے سے بادشاہ کا پیالہ نکالا گیا ہے، اور یہ چوری کے الزام میں ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یقیناً ہم اپنی بات پر سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان تمام ماجرے کو، ان تمام معاملے کو سن کر اس طرح فرمایا کہ یہ ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی مجھے اچھا ہے، یعنی میں صبر ہی کرنا اچھا ہے، اور اللہ قریب ہے کہ اللہ ان دونوں سے مجھے میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ اب ان کی باتوں سے وہ منہ پھیر لے کر ان کی جدائی پر ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے ہی یوسف علیہ السلام سے جدائی ہوئی تھی تو اس غم نے اپنی آنکھیں ان کے سفید ہو گئی، یعنی وہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، اور سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، وہ بولے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ تو وہ بھائیوں کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ یعنی ضعیف اور ہو جائیں گے اور یا آپ وفات پا جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہر چیز، میری پریشانی جو بھی ہے، ہر چیز غم جو بھی ہے، میں صرف اس کی فریاد صرف اللہ ہی کے حضور کرتا ہوں اور اللہ ہی کو بیان کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ہمیں اور ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ انبیاء ہے، وہ نبی ہے، پھر بھی وہ اپنے ہر حال پریشانی اور اپنے جو بھی غم ہے صرف اللہ ہی کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں، کسی اور کے پاس اس کے بارے میں نہیں کہتے۔ آج ہم اپنے آپ کو جھانک کر دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنی کچھ پریشانی ہو یا کچھ پرابلمز ہو یا کچھ بھی معاملہ ہو یا کچھ بھی اپنی زندگی میں کچھ معاملہ پیش آئے تو ہمیں دوسروں تک اس کی بات کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ ہی سے رجوع ہونا ہے اور اللہ ہی کو اپنے فریاد سنانا ہے، اللہ ہی سے اپنی پریشانی حال کا حال ذکر کرنا ہے، کیونکہ بے شک یہ ہمارے لیے آزمائش ہی صحیح مگر اس کا حل صرف اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، اللہ ہی کے یہاں سے اس کا پرابلم سالو ہونے والے ہیں، بلکہ کوئی اور اس کو سالو نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے ہر حال خوشحالی میں ہو یا غم میں ہو صرف ہم اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ ہمیں انبیاء سے ملتا ہے، نبی سے ملتا ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہا ہوں مگر میں اپنے پریشانی حال صرف اللہ ہی کو سنا رہا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں اس پوائنٹ کو غور کرنا ہے، اس نقطے کو غور کرنا ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں یہاں پر کہ ہمیں ایک معمول یعنی ایک اندازہ، ایک روزانہ ایک وقت نکالنا ہے ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے باتیں کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہیں اور آپ
مسجد میں ہو یا گھر میں ہو کہیں اور اکیلے میں بیٹھ کر صرف ہمیں اپنے حال اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنا ہے، کیا کہ ہم اپنے حال کو تمام اللہ کے سامنے پیش کریں۔ دنیا والوں کے سامنے اگر پیش کریں گے تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے یا اور اس پرابلم کو بڑھائیں گے، مگر کم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ سے ہی باتیں کرنے کی عادت کرنا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے حال، اپنے روزمرہ جو زندگی میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور اپنے پرابلمز بھی کم ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر اس آیت کے مطابق ہمیں وہ پوائنٹ یہاں پر ہمیں ملتا ہے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ یہاں پر آپ کو اور ایک نقطہ مل رہا ہے اور ایک پوائنٹ مل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اپنے بھائی کی خبر لے آؤ اور مایوس نہ مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں رہنا چاہیے، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے، یعنی جو نان مسلم، جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو اس میں بھی یہاں پر اپنے توکل کو، بھروسہ کو اور مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، امید اللہ سے لگائی رکھنی ہے، اللہ کے حال پر، اللہ کے راضی میں ہمیں رضا رہنا چاہیے، اللہ جو جس چیز سے رضا رہتا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے شک وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، مطلب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اللہ سے ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی اور ہمیشہ اللہ کا فضل ہم پر رہے گا۔ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں پر اللہ کی رحمت رہے گی۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، تو یہ لوگ تو یوسف علیہ السلام نہیں سمجھے، کیونکہ اب تک وہ لوگ نہیں پہچانے کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے، مگر پھر وہاں پر وہ گئے تو یوسف علیہ السلام سے کے پاس جا کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آ پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلہ کا پورا ناپ دے دیں، یعنی پورا رقم تھوڑی ہے مگر جتنا بھی غلہ ہمیں مل رہا ہے وہ زیادہ دینے، ناپ پورا دے دیں، اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر قحط سالی کا چل رہا تھا کہ جس طرح 7 سال بعد والے قحط سالی میں گزارنے کا جو خواب کی تعبیر کے مطابق ہو رہی تھی، تو کیونکہ قحط سالی چل رہا تھا تو وہ لوگ غلہ لینے کے واسطے، اناج لینے کے واسطے مصر کو آئے ہیں، تو وہ لوگ دریافت کر رہے ہیں کہ زیادہ دے دیں، کم قیمت ہے اور ہم پر پریشانی آئی ہے تو زیادہ ناپ کر کے ہمیں دے، اور ہو سکے تو تھوڑا صدقہ بھی دے دے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اور ایک چیز ملتی ہے کہ ہمیں جتنا ہم خیرات کریں گے، جو حقیقی جو فقیر ہے، جو حقدار ہے، اس تک اگر پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اب اس بات کو یہاں پر ان کے سامنے پیش کیا کہ انہیں یاد دلایا کہ تم لوگ اس طرح کہہ رہے کہ پریشان ہے، مگر تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین سے کیا کرے تھے، کیا کس طرح سلوک کیا تھا، ان کا ان لوگوں کے ساتھ پرفارمنس، یعنی ان کے ساتھ کس طرح ان کا سلوک کیا تھا، اس وقت کیا تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ بولے، کیا واقعہ تم ہی یوسف ہو؟ جب وہ لوگ ان سے پہچانے اور پوچھنے لگے کیا واقعہ تم ہی یوسف ہو، انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
تو یہاں پر آپ کو اس آیت میں پھر سے آپ کو وہی اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرنا کی ترغیب ہمیں دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام صبر کرے تھے اس وقت، اگر آپ کو یاد ہوگا جب کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی آواز سے بتایا گیا ہے کہ وہی کے ذریعے سے پریشان مت ہو، بے شک اس بات کا تمہیں آگے چل کے بھائیوں کے سامنے ضرور اس کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہ بات آج یہاں پر اب سچ ہو کر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ رہتے ہوئے ان کو یہاں تک ان کا صبر کا اجر ضائع نہیں کر کے یہاں پر ان کو نیکوکاروں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو پوچھا کہ کس طرح معاملہ کیا، تو وہ پہچان گئے اور یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہمیں ہی میرا بھائی بے شک اللہ پر ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب واقعات ہمیں معلوم ہے کہ صبر کرنے پر اجر ملتا ہے، نیکوکاروں پر اجر ملتا ہے، مگر ہم جب پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ ہر چیز ہم سے واقف ہے، ہر چیز ہم ہمیشہ سنتے جا رہے ہیں، مگر جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم یہاں پر اس سے کمی کرتے ہیں۔ تو ہمیں عمل کرنے پر فوکس کرنا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، وہ بول اٹھے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ وہ مان گئے کہ اللہ آپ کو فضیلت دی ہے، ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو یہاں پر اور ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں، اس کی ہمیں کیا میسج ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہے تو وہ ایک اچھے عہدے پر تھے، انہیں سزا بھی دلا سکتے تھے کیونکہ ان کے کام وہ تھا کہ وہ لوگ ان کو کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، مگر یہاں پر وہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بے شک اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ تو یہاں پر ہم بھی اگر آج کسی بھائیوں میں ہو یا کسی میں کچھ غلط معاملات ہو سکے یا کچھ جھگڑے ہو سکے تو معافی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، معاف کر کے اللہ کے آگے دعا کریں کہ اللہ بھی انہیں معاف فرمانے والا ہے، بے شک اللہ مہربان ہے۔ تو اگر ہم اس طرح پہل کریں گے تو یہاں پر ہمیں وہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو جو ہم سے چھوٹے ہیں یا ہم سے وہ عہدے پر رہ کر بھی ہم سے جو چھوٹے ہیں ان کو معاف کرنے کا ترغیب دی جا رہی ہے اور کوئی گرفت نہیں کرنے کا دی جا رہی ہے، تم پر کوئی ملامت یا گرفت نہیں ہوگی اور اللہ بھی تمہیں اس پر معاف کرے گا، بے شک وہ مہربان ہے۔ یہاں پر ہمیں وہ پوائنٹ نصیحت ملتی ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا یہ قمیص لے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو اپنا خمیز اتار کر دیا، میرا یہ خمیز لے جاؤ سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی کیونکہ روتے روتے ان کی بینائی اگر سفید آنکھ سفید ہو گئے مطلب بینائی کم ہو گئی تھی، نہ بینائی چلے گئی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لے کر جاؤ میرے باپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو ان کے خمیز ان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہاں پر ہمیں یہاں پر تبرکات کے ذریعے سے ہمیں اس کا ایک میسج ملتا ہے کہ انبیاء کرام کے جو لباس ہی صحیح اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی شفایاب نصیب فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے اور نیکوکار بندے پرہیزگار تھے، تو ان کے لباس دینا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی بینائی کو وہاں پر واپس دی گئی ہے۔ تو یہاں پر تبرکات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے جو تبرکات ہے وہ بھی بہت فیض پہنچانے والے ہیں، اور اولیاء کرام یا انبیاء کرام کے جو بھی ہے ہمیں اس سے بھی فیض پانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کے بھائیوں کو اپنے خمیز دے کر بتایا گیا ہے کہ اس خمیز کے ذریعے سے ان کی بینا ہوگی۔ تو ہمیں یہاں پر تبرکات کا بھی ہمیں ادب و احترام کرنے کا ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد میں تمام لوگوں کو ان کے اہل و عیال کو لے کر واپس مصر کو آنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہو گیا ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے تھے، فرما دیا، یعنی کنعان ایک پلیس کا نام ہے، کنعان میں بیٹھے تھے، فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو
पा रहा हूँ। वहां पर वो बैठकर जब यहाँ से वो गुजरे तो काफिला मिस्र से ही गुजरते ही वो कह रहे हैं कि मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर तुम मुझे बुढ़ापे की बाइस बहका न हो या ख्याल न करो। यानी वहां पर उनकी खमीस की खुशबू उन तक पहुंच गई और वो खुशबू पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बुढ़ापे के बाइस बहका लो या ख्याल ना करो, क्योंकि मैं बुढ़ापा हूँ, यहीं पर हूँ, मगर वहां तक नहीं पहुंच सकता। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिम क़दीम, वो बोले अल्लाह की कसम यकीनन आप अपनी उस पुरानी मोहब्बत की खुद रफ्तगी में हैं। यानी वो मोहब्बत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से लगाव थी उनकी, तो उसके बारे में यहाँ पर उस पुरानी मोहब्बत की खुद रफ्तगी में है। फलम्मा अंजाल बशीरु अलकाहु अला वजही फर्तद बसीरा क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून। फिर जब वो खुशखबरी सुनाने वाला आ पहुंचा, उसने वो खमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया, तो उसी वक्त उनकी बीनाई लौट आई। सुभान अल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि बेशक मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। वो बोले, ऐ हमारे बाप, हमारे लिए अल्लाह से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए, बेशक हम ही खताकार थे। अब वो भाइयों ने अपने वालिद से सामने अर्ज किया कि अल्लाह के पास हमारी दुआओं, हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए तलब करे, बेशक हम ही खताकारों में से थे। क़ाल सौफ़ अस्तग़फिर लकुम रब्बी। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इन क़रीब तुम्हारे लिए क़ाल सौफ़ अस्तग़फिर लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अनक़रीब तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वही बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अबवैहि व क़ाल उदख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। फिर जब वो सब अफ़राद खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से बाहर आकर हजार हाँ सवारियों, फौजों और लोगों के हमराह शाही जुलूस की सूरत में उनका इस्तकबाल किया और अपने माँ बाप को ताज़ीमन अपने करीब जगह दी या उन्हें अपने गले से लगा लिया और खुशामदीद कहते हुए फरमाया, आप मिस्र में दाखिल हो जाएं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन व आफियत के साथ यहीं क़ियाम करें। क्योंकि कितना भी रहो, कितने ओहदे पर भी रहो, माँ बाप के साथ जो सुलूक करना है, यहाँ पर आप इसके तरगीब दे सकते हैं। यहाँ पर वो अपने ओहदे से उतर कर कई अफराद, कई फौज के साथ लेकर उनका इस्तकबाल किया और अपने पास लाकर अपने माँ बाप को बिठाया और कहा कि आप खुशामदीद कहते हुए फरमाया, आप मिस्र में दाखिल हो जाएं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन व आफियत के साथ यहीं क़ियाम करें। तो यहाँ पर माँ बाप के साथ किस तरह रवैया रहना चाहिए, अगर ओहदे पर पहुंचे भी तो हमें माँ बाप के साथ किस तरह सलूक होना है, अदब का यहाँ पर हमें सिखाई जा रही है। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ालू या अबती हाज़ा तअवीलु रुअयाय मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्नि वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को ऊपर तख्त पर बिठा लिया और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदा में गिर पड़े और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो बहुत पहले आया था। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक उसे 40 साल का अरसा गुजर गया था और बेशक मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया है। अगर आपको याद होगा तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के यानी सूरह यूसुफ के आगाज में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया आगाज हुआ था, तो आपने देखा था कि आपको पढ़ के सुना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था जहां पर सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस ख्वाब को अपने पास ही रखना, अपने भाइयों से जिक्र नहीं करना। तो आज उस ख्वाब की ताबीर पूरी होती हुई देख रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को ऊपर तख्त पर बिठा लिया और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर गए। कौन? तमाम भाई वगैरह। और यानी उस वक्त सजदा यहाँ अब के ज़माने में यानी इस उम्मत के लिए सजदा करना हराम है, सजदा नहीं किया जाता, ताज़ीमन ही सही, वो गलत है। तो यहाँ पर उस वक्त का बताया जा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम उनके सामने सजदे में गिर पड़े और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो बहुत पहले आया था। तो अक्सर मुफस्सिरीन जो तफासिर लिखने वाले हैं, उलमा इकराम ने कहा कि उस गैप जब ख्वाब देखे और इस दिन का तकरीबन 40 साल का अरसा गुजरा था और बेशक मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया है
اور بے شک اس نے مجھے پر بڑا احسان فرمایا ہے جب مجھے جیل سے یعنی قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرا اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ کیا ہے کہ تو جب جو واقعہ شروع ہوا تھا یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے آغاز میں، تو اب یہاں پر اس طرح وہ آئے ہیں، مصر میں آ گئے ہیں، اور نہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے ان پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ شیطان نے ان بھائیوں کے بیچ میں فساد برپا کیا ہے، حسد کے ذریعے سے بھائیوں نے ان پر کئی چیزیں ان کو تکلیف میں ڈالا تھا، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے، قید خانے میں بھی ان کو رہنا پڑا، تو وہاں پر پھر بھی وہ صبر کرتے رہے، اللہ پر یقین کرتے رہے، اللہ پر توکل کرتے رہے۔ پھر آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عہدہ، یہ مقام دے کر بتایا ہے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا تو آج اس کی پوری ہوتی ہوئی تعبیر دیکھی گئی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، اور آخرت میں بھی مجھے حالات اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یوسف علیہ السلام اس دعا کو اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا، اس آیت جو سورہ یوسف کی 101 آیت ہے، کوشش کریں کہ اس آیت کو یاد رکھیں، یاد کر لیں اور اپنے دعاؤں میں اسے مانگتے رہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی میرا کارساز بنے رہنا، اور مجھے حالت اسلام پر موت دینا۔ آج کے زمانے میں خاص کر اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں تمام حاضرین، آسان ہی ہے، اگر آپ بار بار دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ کو یاد رکھیں، یہ ترجمہ اس طرح ہے کہ مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا، یعنی اسلام پر موت کی دعا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام، کیونکہ اب تک وہ کئی آزمائش سے بچ کر آئے ہیں، تو اب پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے میرا رب، مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں یعنی نیک صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اس طرح وہ دعا کرتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے، تو تمام واقعات یہاں پر یوسف علیہ السلام کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے رجوع ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس واقعات کو بتا رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازش تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے کہ اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے، یہ قرآن جملہ جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس غیبی خبر ہم نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی ہے، بتائی ہے، اور آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب ان کے برادران نے اس مکر و فریب کی پلاننگ کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے ایمان والے نہیں ہیں اگرچہ وہ خواہش نہیں رکھتے، اگر وہ ایمان نہیں خواہش نہیں رکھتے وہ تو ایمان نہیں لاتے، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے، کیونکہ پیارے نبی دین کی تبلیغ کرتے تھے تو آپ ان کا کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہاں والوں کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، تو ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہمیں اس نصیحت کو حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، نصیحت کو فالو کرنا ہے۔ اس نصیحت میں سے ہم کو جو چیز بتا رہے ہیں نصیحت کے طور پر، ہمیں اسے اقرار کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہاں پر آج اختتام کروں گا۔ 5واں رکوع ہو چکا ہے اور ایک رکوع ہے باقی سورہ یوسف اختتام ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم اس رکوع کو اختتام کریں گے اور سورہ یوسف کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ واقعات تفصیلاً سماعت کیے ہیں، میں بھی آپ کو یعنی اچھی طریقے سے جس طرح ہو سکے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں، اور پورا واقعہ آپ کو آہستگی سے
دو دو رکوع ہر روز لے کر آپ کو سماعت کیا ہوں، اور ہم نے اس واقعہ کے ذریعے سے کئی چیزیں سیکھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے سنے ہیں اور سمجھے ہیں، اور اس پر جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ کے ذریعے، اللہ مجھے جس طرح مجھے بولنے کی گویا دی ہے اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرا ہوں، تو آپ لوگ اسے عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس واقعات کو پڑھتے رہیں، نصیحت حاصل کرتے رہیں، اور یہاں پر خاص کر اس واقعات میں ہم نے اگر ٹیک اوے پوائنٹس اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر حاسدوں کے حسد سے ہمیں حسد نہیں کرنے چاہیے، اپنے بھائیوں کے درمیان شیطان جس طرح حاسد یعنی ایک شیطانی وار کے ذریعے سے بھائیوں کے بیچ میں وہ حسد لا کر دونوں کے بیچ میں وہ لوگ درمیان یعنی ڈرانے کی کوشش کیا ہے یہاں پر، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا کر صبر کے ذریعے سے وہ اللہ سے مدد مانگتے رہے، تو یہاں پر وہ ایک پوائنٹ ہم کو ملتا ہے، اور یہاں پر اللہ سے توکل کرنے کا، اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کس طرح اپنے اولاد کو نصیحت کرتے تھے، تو ہم آج اپنے اولادوں کو بھی نصیحت کرنے کی ترغیب ہمیں دی جا رہی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے کئی پوائنٹس آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں یہاں پر نصیحت کرنا، نصیحت کو قبول کرنے کے لیے یعنی ایکسپٹ کرنا، ہمیں وہ آنا ہے، ہم سنتے ہی مگر ایکسپٹ نہیں کرتے، اکثر لوگ دل اس کا گوارا نہیں کرتا، تو ہمیں یہاں پر ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور ماں باپ کی کس طرح تعظیم کا وہ بتایا گیا ہے، تو تمام چیزیں انشاءاللہ اگر آپ پھر سے اس کو ایک بار سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا اس واقعہ کو، تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے سن رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے ذریعے سے آج کے اس پروگرام کا وقت بھی اختتام ہے، دعا کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ جو بھی یا اللہ سمجھنے کی کوشش کیا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا غلطیاں ہو یا اللہ بے ادبی ہو، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں اس کے فیض و برکات سے یا اللہ ہم سب کے دلوں کو مالا مال فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ منور فرما دے، اس واقعات کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں نصیحت سیکھنا قبول کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اس واقعات میں جو جو ہم نے سماعت کیے ہیں، یوسف علیہ السلام یا اللہ جس طرح تجھ پر یا اللہ توکل کرتے تھے، یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ تو اس پر پورا بھروسہ کرنے والا بنا دے، اعتماد کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیری رضا میں ہمیں راضی رہنے والا بنا دے، یا اللہ یقیناً یا اللہ تو جو حکمت سے یا اللہ ہمیں جس طریقے سے یا اللہ اگر پریشانی میں یا اللہ اگر ہمیں مبتلا کرنے آئے، یا اللہ اس میں آزمائش میں یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما دے، صبر کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں یا اللہ پورا داخل ہونے والا اترنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما دے، اگر ہمیں کچھ آزمائش آئی رہی ہے اللہ ہمیں صبر عطا فرما دے، یا اللہ صبر کے ذریعے سے اور شکر کے ذریعے سے زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے، یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد پورا فرما دے، یا اللہ دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کو تمام کو یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنے کلام پاک کے برکت سے یا اللہ قبول فرما دے، یا اللہ ہم پر یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما دے، رحمت والی برکت والی بارش نصیب فرما دے، یا اللہ تمام کو یا اللہ نفع دینے والی بارش نصیب فرما دے، بارش کا موسم ہے یا اللہ بارش کے اللہ ہم سب کو یا اللہ فیض یاب فرما دے، یا اللہ ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ہم سب کے والدین کے، ہمارے اساتذہ، امت مسلمہ سب کی یا اللہ عزیز و آخری تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔